حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیز دوستوں، بہت ہی دل لگا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس وقت ہمیں کچھ دین کی بات سننا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو سنایا جا رہا ہے تقریباً 1 مہینے سے، اور پچھلے جمعے کو کچھ حالات جو فلسطین کے چل رہے ہیں اس سلسلے میں ہم جیسے کمزور اور بالکل نہتے لوگ کیا کر سکتے ہیں. ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے اپنا تعلق بڑھانا چاہیے، اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنا چاہیے. یہ ہمارا دینی اور ایمانی فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم جو کر سکتے اور جو نہیں کر سکتے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اتنی قوت عطا فرمائے، ایسے حالات عطا فرمائے کہ ہم وہاں تک پہنچ کر ان مظلوم فلسطینی ہمارے بھائی بہن، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیوں کی ہم کچھ مدد کر سکیں. اللہ سے دعا کرنا چاہیے. راستے بالکل بند ہیں، ہم جا نہیں سکتے، وہاں کچھ مدد کر نہیں سکتے. لیکن جو مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں اور پھر ان مناظر کو دیکھنے کے بعد سبھی دیکھ رہے ہیں. اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں فون ہے اور فون میں ساری عالم اور ساری دنیا کی خبریں، چینلز، نیوز سب آ رہے ہیں. ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد، اس منظر کو دیکھنے کے بعد، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ جھوٹی نہیں ہیں. حالات سمجھ میں آ رہے ہیں. زخمی بھائی تڑپ رہا ہے، نہ دوا ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ دواخانے باقی ہیں، سب کو اڑا دیا گیا ہے بموں سے. نہ دوائیں ہیں، نہ پانی ہے، نہ کرنٹ ہے، نہ کھانے کی چیزیں ہیں. ایسے سخت حالات میں بھائی زخمی ہے، بموں کی آگ سے جلا ہوا ہے. دوسرا بھائی اسے تلقین کر رہا ہے کہ اب تم دنیا سے جا رہے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ مناظر ہیں. یہ ایک ایک سین ایسا ہے جو ہماری غفلت سے اٹھانے کے لیے کافی. ہماری ایک بہت بڑے آدمی سے بات ہو رہی ہے، بہت عمر میں بڑے ہیں، بہت سمجھدار ہیں، دیندار آدمی. بڑی عجیب بات انہوں نے کہی. کل سے وہ بات سوچ کر عجیب سا محسوس ہوا. مجھ سے کہنے لگے مولانا اتنے سب حالات چل رہے ہیں، آپ دیکھیے اپنے معاشرے کے اوپر کس کے تو بھی چہرے پہ غم کا اثر دکھ رہا کیا؟ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہوا تو برداشت ہوتا تھا کیا؟ اپنی بیٹی کے ساتھ ہوا تو ہم برداشت کر سکتے تھے کیا؟ کسی کے چہرے پہ کوئی غم نہیں ہے. کوئی ہماری زندگی کی مستی، کوئی ہماری زندگی کے خرچوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا. کوئی ہماری نافرمانی میں تبدیلی نہیں پیدا ہو رہی. کوئی اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو کے ہماری کیفیت کو بدلنے کے لیے کام نہیں کر رہا ہمارے لیے. یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات. شادیوں میں وہی باجے بج رہے ہیں، وہی خرچے چل رہے ہیں، وہی لاکھوں روپے کے فنکشن آج بھی ہو. ہمارے پاس تو پھر بھی ابھی تو شادیاں شروع نہیں ہوئی. آپ دیکھو دوسری جگہ جا کے دیکھو، کوئی فرق حالات کے
جو ہے اتنے سنگین حالات ہیں کہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی عالمی لڑائی بن سکتی ہے، اور جو ملکوں کی تقسیم ہو رہی ہے، یہ اس کے ساتھ جا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ جا رہا ہے، وہ تقسیم بھی مذہب کی بنیاد پر۔ کچھ طاقتور ممالک صرف اس لیے فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہے کہ وہ مسلمان ہیں، ورنہ اس بات کو سب تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ کمزور ہیں، وہ مظلوم ہیں۔ ان کی طاقت کا حال یہ ہے کہ وہ مشین گن کا جواب پتھر سے دیں۔ کیا طاقت ہے ان کے پاس؟ کچھ نہیں۔ ایسے حالات میں ایک طاقت اللہ نے دعا کی ہمیں دی، ہم ان کے غم میں شریک ہیں۔ ہمیں راتوں کو نیند نہیں آنی چاہیے۔ کیا ایسی کیا بات ہو گئی کہ اتنے پتھر دل ہو گئے ہم کہ رونے کے لیے بھی ہم اللہ کے سامنے تیار نہیں؟ کم سے کم اتنا تو حق ہم کو ادا کرنا چاہیے تھا اپنے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے اللہ کے فیصلے بدل جاتے ہیں، دعاؤں کی برکت سے دشمن کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، دعاؤں کی برکت سے دشمن کے خیموں میں تباہی مچ جاتی ہے۔ ہم دعا کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اللہ سے دل لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار۔ عزیزوں دوستوں، یہ غفلت مناسب ہے، یہ غفلت مناسب ہے۔ دنیا بڑی تیزی سے تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ایک ایک سنت اپنی زندگی میں پیدا ہو، قرآن کا ایک ایک حکم ہماری زندگی کے اندر، اللہ کی ایک ایک نشانی کو دیکھ کر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا مزاج ہمارا پیدا ہو۔ ہر وقت ہماری زبان پر اللہ اکبر، دن رات اللہ کی نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں، یہ ساری کائنات اللہ نے ہمارے لیے سجائی کہ میرے بندو دیکھو، یہ میری قدرت ہے، یہ میری قدرت ہے۔ ایک ایک چیز کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنی قدرت کے لیے بیان فرمایا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی پیدا ہو جائے، اللہ کی کبریائی پیدا ہو جائے، اور اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ جائے۔ کون سا ڈر؟ وہ شیر اور چیتے سے ہونے والا ڈر نہیں، محبت والا ڈر، کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، یہ ڈر پیدا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ڈر پیدا ہو۔ تو زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی کہ پھر کسی کو آ کے ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو، بھائی اللہ کو یاد کر لو، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ہم اس پٹری پر آ جائیں۔ ڈر نکل گیا اللہ کا، محبت نکل گئی اللہ کی، سب کچھ اللہ کی ذات ہے کرنے والی، اس بات کی یہ کیفیت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ زبان سے تو سب مانتے ہیں اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، بار بار ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، زبان سے سب کہتے ہیں، دل میں وہ کیفیت نہیں ہے جو اللہ کی بڑائی کی کیفیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ بڑے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے سنگین حالات میں جو دعائے قنوت پڑھی، اس دعائے قنوت کا ترجمہ سمجھنے کے قابل چیز ہے۔ دعا فرمائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے اللہ لعنت بھیج دیجیے ان کافروں پر جو آپ کے رسولوں کا انکار کر رہے ہیں، آپ کے جو ہے بھیجے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے لوگوں کے راستے میں، لوگوں کے سامنے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یعنی ایمان والوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت بھیجیے۔ دعا فرمائی اللہ نے، اللہ ان کے قدموں کو ہلا دیجیے، جو فوجیں کھڑی ہوئی ہیں معصوم مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے، ان کی فوجوں کے قدم ہلا دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھئی دعا کا اہتمام بہت ضروری ہے حالات کو بدلنے کا۔ دنیا اس قدر تباہی کی طرف جا رہی ہے، معاشی نظام دنیا کا اتنا تباہ ہو رہا ہے کہ لوگ روٹی کے لیے پریشان ہیں، روٹی کے لیے پریشان ہیں۔ ظالم کا ظلم یہ کہ مصر سے جو زمینی راستہ فلسطین تک جاتا ہے، وہاں کی سرحدیں بھی اسرائیل نے بند کر دی ہیں۔ لوگ مدد لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کو جانے نہیں دیا، پانی لے کے جانے نہیں دیا جاتا ہے۔
کربلا کے میدان کی طرح فلسطین کے میدانوں کو بنا دیا، پانی کے لیے ترسایا، اے معصوم بچوں کو ترسایا۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ کہ ہمارا ہنسنا کم ہو جائے، ہمارا رونا زیادہ ہو جائے۔ ہاں، یہ دو کام کرنے پڑے، ہاں ہاں ہی ہو چھوڑنا پڑے۔ ہم دنیا کی لذتوں میں ایسے ڈوب گئے، دنیا کی لذتوں میں ایسے مست ہو گئے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، ہمارے دل مردہ ہو گئے۔ ہم دنیا کی مستی میں، ہاں ہاں بہو میں، دوستی میں ایسے مگن ہیں کہ ہمارا دل رونے کے لیے نہیں۔ ایسے حالات میں ہنسنا ہمارا کم ہو اور ہمارا رونا زیادہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری۔ روزانہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت روزانہ پڑھے، کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ مست زندگی گزار رہے ہیں، قوم کے لیے دعا، اپنے بھائیوں کے لیے مانگیں، غریبوں کے لیے مانگیں، یتیموں کے لیے مانگیں۔ دنیا کے حالات جو عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک اس جنگ کا خاتمہ کرے اور یہ جنگ وہیں ختم ہو جائے جہاں چل رہی ہے یا جہاں شروع ہوئی ہے۔ اگر یہ جنگ کے اثرات دوسرے ملکوں میں پہنچے تو پھر پوری دنیا اس جنگ کی لپیٹ میں آئے گی، آپ کی ہماری بھی خیر ہے۔ تو جو برا وقت ہمارے بھائیوں پر ہے، ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں پر ہے، وہ بھی ہماری بہن بیٹیاں ہیں جو فلسطین میں جو ہے ظلم کا شکار ہو رہی ہے، وہ بھی ہماری بہن بیٹیاں ہیں۔ اسی لیے ہمارا ہنسنا کم ہو، ہماری غفلتیں کم ہو، ہمارے گناہ کم ہو، اللہ کی نافرمانیاں ہم چھوڑ دیں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اتنے سب حالات دیکھ کر، اپنی زخمی بیٹیوں کو دیکھ کر، ان کے خون کو دیکھ کر بھی اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، پھر کون سی تقریر آپ کے سامنے اثر کرے گی اور کون سی کتاب کا بیان آپ کو بدلنے کا کام کرے گا؟ مجھے بتائیے۔ یہ تو سچائی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں دوستوں، غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو بدلنے کی ضرورت ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم توڑ کے بیٹھ گئے، ہم اپنا تعلق اللہ سے توڑ کر بیٹھ گئے۔ مسجد سے ہمارا تعلق نہیں، نمازیں ہماری نہیں، تہجد ہماری نہیں، صلاۃ الحاجت ہماری نہیں، صلاۃ التوبہ ہماری نہیں، کچھ نہیں ہے، بس مستی میں زندگی گزر رہی ہے۔ بیکار کے دنیا کے کاموں میں 2 گھنٹے ہم بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی بے چینی نہیں ہوتی۔ مسجد میں بے چینی ہوتی ہے، دل نہیں لگتا نماز میں، دل نہیں لگتا توبہ میں، دل نہیں چاہتا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھتے ہیں، اللہ کے قدموں میں سر رکھتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا۔ شیطان نے سخت کر دیا ہمارے دل کو، ہنسا ہنسا کر اور دنیا کی مستیوں میں ڈبا ڈبا کر شیطان نے ہمارے دل کو سخت کر دیا۔ اپنے دل کی اس سختی کو دور کرنا میرے عزیزوں دوستوں بہت حالات کا تقاضا۔ اپنے گھر میں بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام، صلاۃ التوبہ کا اہتمام۔ ہماری بیٹیاں معصوم ہوتی ہیں، ہم اپنی بہنوں سے کہیں کہ دیکھو دنیا کے حالات تباہی کی طرف جا رہے ہیں، میری بہن 2 رکعت نماز پڑھ لو سونے سے پہلے۔ اللہ سارے کام ہو رہے ہیں گھر کے، 2 سالن بن رہے ہیں، 3 کھانے بن رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، رشتے دار آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، اللہ سے تعلق والا کام ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ روزانہ صلاۃ الحاجت کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے، ورنہ ظالم ایمان والوں کی تباہی کے فیصلے کر چکا۔ ظالم نے ہماری تباہی کے منصوبے بنا لیے، اور آپ دیکھ لیجئے ظالم کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ رہا۔ 25 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، کوئی ظالم کا ہاتھ پکڑ کے روکنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی مدد کی سخت ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ ہم اگر عمل والے ہوتے، ہم اگر پکے ایمان والے ہوتے،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی تھی، کچھ بھی ہو جائے 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا اور وہ مسئلہ حل کرا لینا۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام پہنچے تو جس ملک میں جانا تھا وہاں صرف دریائی راستہ تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو دشمن نے ساری کشتیوں کو جلا دیا۔ اب جب پہنچے دریا کے کنارے، معلوم ہوا کہ صاحب یہاں سے تو کوئی کشتی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ مشورہ ہوا۔ امیر صاحب نے کہا ایک کام کرو، ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ کے سامنے دعا کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھائی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اے اللہ پانی میں ڈبانے کی طاقت آپ نے دی ہے، آپ چاہیں تو ہم پانی کے اوپر سے جا سکتے ہیں۔ اور امیر صاحب نے حکم دیا ڈالو دریا میں گھوڑے، اور گھوڑے ان کا پاؤں بھی نہیں ڈوبا اور دریا پار کرتے ہوئے چلے۔ ایسا ایمان، ایسے اعمال دیے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشت تو دشت ہے، دریا میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، شاعر نے، علامہ اقبال نے غالباً یہ کہا ہے، کسی شاعر کا بہت مشہور، دریا میں گھوڑے ڈال دیے صحابہ کرام نے اور دریاؤں کو پار کر۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک جنگ کے لیے گئے، دشمن پر فتح ہی نہیں ہو رہی، کامیابی نہیں مل رہی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بہت جلدی کامیاب ہونا تھا، کامیابی نہیں مل رہی۔ مشورہ ہوا، کیا بات ہے بھائی؟ غور کیا گیا تو مشورے میں یہ بات آئی کہ کوئی سنت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے، اس لیے ہمیں کامیابی نہیں مل رہی۔ غور کیا گیا بھائی کون سی ایسی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے؟ تو مشورے میں بات آئی کہ بھائی دیکھو مسواک کی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ آپ ایمان کا اندازہ لگائیے، ان کی فکروں کا اندازہ لگائیے کہ جب دشمن پر جو ہے فتح نصیب نہیں ہو رہی تو صحابہ کرام کس بات کی فکر کر رہے ہیں۔ ہم غور کریں ہماری زندگی میں کتنی سنتیں ہیں اور کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہیں۔ سنتیں نہیں ہیں ہماری زندگی میں، سنتوں سے خالی ہو گئی ہماری زندگی۔ ہم زبان سے محبت کرتے ہیں بس اللہ کے نبی علیہ السلام، جب طریقے پہ چلنے کی بات آتی ہے ادھر ادھر کی باتیں کر کے نکل جاتے۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ بھئی مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے، تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سب صحابہ نے مسواک کا عمل شروع کیا۔ مسواک کر رہے تھے، دشمنوں کی نظر پڑی، دشمنوں نے کہا ارے دیکھو وہ دانت تیز کر رہے ہیں، ہمیں کچا چبا کے کھا جائیں گے، بھاگ گیا دشمن۔ اس سنت پر عمل کرتا ہوا دیکھ کر دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ایسی طاقت اللہ نے ایک ایک سنت میں حضور پاک علیہ السلام کے ایک ایک طریقے میں رکھی ہے کہ میرے نبی کا طریقہ دنیا میں کامیابی دلانے کے لیے ایمان والوں کے پاس آیا تھا۔ ایک ایک سنت میں کامیابی اللہ نے رکھی۔ یہ سنتوں پر عمل کب آئے گا؟ جب دل میں احساس پیدا ہو، دل ہمارا سخت ہو گیا، ہمیں احساس ہی نہیں ہے فلسطین پہ بم گر رہا تو احساس نہیں، ہمارے ملک میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تو ہمیں کوئی احساس نہیں، بازو والے کا گھر جل رہا تو احساس نہیں۔ میرے بھائی بازو والے کی آگ ہمارے گھر تک بھی آئے۔ اسی لیے سارے عالم کی فکر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری اور اپنی طاقت کے مطابق اس میں محنت کرنا۔ اب ہماری کیا طاقت ہے فلسطین کے لیے؟ ہمارے پاس دعا ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہماری دعائیں عرش معلیٰ تک پہنچ جائیں۔ ہماری دعا ایسی رہتی ہے، فرشتے لے کر اوپر جاتے ہیں اور پھر وہاں چیکنگ ہوتی ہے کہ بھئی یہ دعا کس کی لائے ہو، فلاں صاحب کی لائے ہو، یہ اوپر لے جانے کے قابل نہیں ہے، اس کے منہ پہ مار دو۔ ہماری دعا ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہے، ہماری عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، واپس کر دیا جاتا ہے، اللہ تک پہنچایا نہیں جاتا۔ اتنی ناکارہ ہماری عبادتیں اور نمازیں دعائیں سب ہماری بیکار ہو۔ اس لیے عزیزوں دوستوں ایسے حالات میں ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 اپنا ہنسنا ہم کو کم کرنا ہے، بند کر دیں تو بہتر ہے، بند کر دیجئے بالکل ہنسنا، اللہ کے لیے رونا شروع کر دیجئے، اللہ کے بندوں کے لیے رونا شروع کر دیجئے۔ اللہ کو رونا بہت پسند ہے، قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا کہ کم ہنسو وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور زیادہ رو۔ رونے والے اللہ کو پسند۔
کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آنسو کی کوئی قیمت نہیں. یہ آنسو کل قیامت کے دن یہ کتنے وزن ہیں، کتنے وزندار ہیں یہ آنسو ہمارے، جو اللہ کے ڈر سے نکلتے ہیں، کل قیامت میں پتہ چلے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو، ہمارے ہنسی مذاق چچوپن دنیا کی دل لگی یہ ختم ہو، ہماری جو ہے رونے کا اہتمام ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ کے سامنے ہم رونے والے ہوں، اللہ کے سامنے رونے والے ہوں. سچی محبت ہو مسلمانوں سے بھی، اسلام سے بھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمل بتلائے گا محبت ہے یا نہیں. زبان والی محبت نہیں چلے. ہماری زبان تو جھوٹ بول رہی، ہماری زبان جھوٹے دعوے کر رہی. ضرورت اس بات کی ہے عمل سے ثابت کیا جائے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. عمل سے ثابت کیا. ہمارا ہر کام، ہم بزرگوں کے حالات پڑھتے ہیں تو عجیب و غریب ہمارے بزرگوں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی کیسی محبت تھی حضور پاک علیہ السلام سے کہ ان کے ہر کام میں محبت کا غلبہ تھا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ میں نے ساری سنتوں پر عمل کر لیا اور آپ کے حبیب کی ایک ایک سنت کو اپنا لیا، مجھے بیٹی دے دیجئے اور مجھے نواسے دے دیجئے. میں چاہتا ہوں جیسے حضور پاک علیہ السلام اپنے نواسوں کے ساتھ کھیلتے تھے، میں اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے نبی کی طرح اپنے نواسوں سے کھیلنا چاہتا ہوں. کیا فکر تھی. حضور پاک علیہ السلام کو گلاب کی خوشبو پسند تھی تو ہمارے بزرگوں نے مدرسوں میں گلاب کے درخت لگائے. لوگوں نے کہا تھا یہ اتنے کانٹے چبھنے والے بچوں کو کانٹے چبھیں گے. کہا نہیں، میرے نبی کو گلاب کا درخت پسند. یعنی پودا لگا رہے ہیں گھر میں، اس میں بھی حضور کی مرضی، حضور کی پسند کا خیال ہے. خوشبو لگا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو گلاب کی خوشبو پسند تھی، خوشبو بھی گلاب کی لگا رہے ہیں، پیڑ بھی گلاب کا لگا رہے ہیں. بیٹی کی دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ نواسوں کو جیسے اللہ کے نبی نے حسن حسین کو اپنے کانوں پر بٹھا کر کھلایا تھا، اے اللہ میں بھی اپنے نواسوں کو کھلانا چاہتا ہوں. بیٹی کی دعا ہو رہی. یہ مزاج ہمارے بزرگوں کا تھا، ہمارے اور آپ کے بزرگوں کا. ہمارا یہ مزاج ختم ہو. فکر کچھ ہے ہی نہیں، بس گزر رہی ہے زندگی، وقت گزر رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، ختم ہو گئی بات. بس ہمارے بزرگوں کا ایسا دینی مزاج تھا، ایسا دینی مزاج تھا کہ لوگ بیٹوں کی دعا کرتے ہیں، اللہ بیٹا دے دیجئے. ہمارے اللہ والے بیٹی کی دعا کرتے، اے اللہ مجھے بیٹی دیجئے اور اس بیٹی سے 2 نواسے دیجئے. اور جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے نواسوں سے محبت کرتے تھے، پیارے اللہ میں وہ سنت بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیٹی دے. اب تو حالت یہ ہے بیٹی پیدا ہوئی تو معاشرے میں ٹینشن ہو جائے. دین نہیں ہے، اس لیے یہ سب ہو رہا ہے. ورنہ بیٹی کو تو وہ مقام دیا، بیٹی کو رازدار بنایا حضور پاک علیہ السلام نے. راز کی باتیں کرتے تھے، دل کی باتیں جا کر حضرت فاطمہ سے کرتے تھے. حسن حسین کو گودوں میں کھلاتے تھے، کاندھوں پہ بٹھاتے تھے، سر پہ بٹھا دیتے تھے. 2 جہاں کے سردار ان کے کانوں پر نواسے کھیل. اور نبی کے غلاموں نے دعا کی، اللہ بیٹی دے دیجئے اور پھر نواسے دے دیجئے. میں آپ کے نبی کی یہ سنت بھی زندہ کرنا چاہتا ہوں. عزیزوں دوستوں، بہت غفلت میں وقت گزر رہا ہے. گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے. خاص طور پر اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت میں دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں حالات کو بدلنے کے لیے قرآن کی تلاوت، اور قرآن میں بھی قل اعوذ برب الفلق 200 مرتبہ تہجد وقت میں پڑھ کر دعا کریں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے ان اعمال کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ ان مظلوم فلسطینیوں کے ظلم کا خاتمہ کرے گا. ظالم کا انجام بد ہو جائے گا. ہمیں مسلح پر آنے کی ضرورت ہے. ہماری ہنسی ختم ہو، ہماری خوشیوں میں ذرا کم سے کم کنٹرول تو ہونا ضروری.
یہ تو ہمارا حق ہے. ویسی شادیاں ہو رہے, ویسی لاکھوں روپے کے فنکشن ہو رہے, ویسے خرچے ہو رہے, ویسی اسراف ہو رہا, ویسے جو ہے اللہ کو ناراضگی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, ویسی نمازوں سے غفلت ہے, بیت المقدس کا جھگڑا ہے, مسجد کا جھگڑا ہے, اور ہم اور آپ اپنی محلے کی مسجد کو آباد کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے ہم اپنے محلے کے جو ہے مسجد کو آباد کریں, اور پھر اس مسجد میں آ کر مسجد اقصی کی حفاظت کی دعا مانگیں. مسجد کو رونے کا, چیخم پکار کی آواز آنا مسجد سے, وہ ماحول چاہیے اس وقت حالات ایسے کہ ہم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے دل کو اس وقت تک رونا ہے جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگی, جب تک رونا. حالات بہت سنگین ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ حضرات کے سامنے سنائی جا رہی تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہو گئے. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھ رہی تھی, آپ حالات کو دیکھ کر پریشان رہتے, لوگوں کی نافرمانیوں کو دیکھ کر پریشان رہتے, شرک و بت پرستی کو دیکھ کر پریشان رہتے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھ رہی تھی اور آپ کے اندر تنہائی پسند ہو رہے تھے, آپ لوگوں سے کٹتے جا رہے تھے, اکیلے بیٹھ کر ایک غار میں جا کر دین ابراہیمی کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے رہتے اور دنیا کے نظام سے پریشان رہتے. کیا ظلم ہے, کیا بےہودگی ہے, کیا لوٹ مار ہے, کیا غفلت و غارت گیری ہے. ان تمام حالات سے پریشان ہو کر اللہ کی عبادت میں حضور پاک علیہ السلام مصروف رہتے. اللہ رب العزت نے, آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی, اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. انشاءاللہ نبوت کے بعد کے حالات آپ کے سامنے سنائے جائیں گے. اس وقت میں جو بات ضروری تھی وہ ذکر کی گئی. اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں, ہنسنا کم کریں, رونا بڑھا دیں. راتوں کا رونا, تنہائیوں کا رونا, بند کمرے میں رونا, ساری دنیا سو رہی ہو اور آپ جاگ رہے ہو, تو میرے دوستوں جب یہ ہوگا تو کچھ امید ہے کہ حالات بدلیں گے, اللہ کی ناراضگی ختم ہوگی, اللہ ہمارے دوست ہوں گے, ہم اللہ کے ولی بنیں گے. اللہ پاک ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا